السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹس ایپ پر میرے پاس ایک صاحب نے سوال لکھ کے بھیجا کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ مرجئہ ہیں اور ان کا منہج سلفی نہیں ہے، وہ مرجئہ کے طریقے پر ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو سب سے پہلے اس بات کو جاننا چاہیے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ موجودہ زمانے کے نہ صرف یہ کہ صف اول کے سلفی علماء میں سے ہیں، بلکہ مجددین میں سے ہیں۔ انہوں نے دین کی تجدید کی ہے، سلفیت کی نشر و اشاعت کی ہے، مسلک سلف کو، منہج اہل حدیث کو انہوں نے دنیا بھر میں عام کیا ہے، اور خاص کر ایسے ملکوں میں اور ایسی جگہوں پر انہوں نے سلفی مسلک کا تعارف ہی نہیں کرایا، بلکہ اس کو منوایا، اس کو پھیلایا۔ جن جگہوں پر سلفیت کا لفظ گالی مانا جاتا تھا، شام، اردن، عراق اور دیگر عرب ممالک، جہاں پر سلفیت کو وہابیت کی گالی دی جاتی ہے، وہابیت کا طعنہ دیا جاتا ہے، ان لوگوں کے درمیان انہوں نے سلفیت کا تعارف کرایا، سلفیت کی پہچان بنائی، سلفیت کی نشر و اشاعت کی، منہج سلف کی طرف نسبت کرنا اور اپنے آپ کو سلفی کہنا۔ نہ صرف یہ کہ لوگوں میں جرأت پیدا ہوئی، ہمت آئی، بلکہ شیخ البانی کی وجہ سے سلفیت کو ایک مضبوط اور ٹھوس بنیاد ملی، سلفی قواعد پھیلے، اور اہل حدیث کے منہج کا تعارف موجودہ زمانے میں نہ صرف یہ کہ عرب دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تک مسلمان ہیں، شیخ البانی کی تصنیفات دنیا بھر میں گئیں، اور پوری دنیا میں سلفیت اور اہل حدیثیت کو پہچانا گیا۔ شیخ البانی اس زمانے کے بڑے ہی عظیم الشان علماء میں سے ہیں۔ ان کے متعلق اس طرح کی بات کہنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ انتہا درجے کی نادانی، جہالت، اور بلکہ اگر کہا جائے تو یہ بغض اور عناد اور شیخ البانی کے خلاف تعصب اور ان کے خلاف ایک یہ دلوں میں بیٹھی ہوئی عداوت ہے، جس کو لوگوں نے منہج کے نام پر اور منہج مرجئہ کے لفظ پر ان کو تہمت لگا کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ عجیب اتفاق تو یہ ہے کہ ہمارے شیخ استاذ محترم جناب ڈاکٹر عبداللہ عبد الرحیم بخاری حفظہ اللہ، جو مدینے کے بڑے ہی عظیم الشان سلفی علماء میں سے ہیں اور ہر سلفی طالب علم ان کو جانتا ہے، انہوں نے خود ہم سے کہا پڑھانے کے دوران جامعہ اسلامیہ مدینہ میں کہ جب تک شیخ البانی زندہ تھے تب تک کسی میں ہمت نہیں تھی کہ شیخ البانی کو مرجئہ کہتا، اور شیخ البانی کے انتقال کے بعد لوگ جو ہے کہنے لگ گئے۔ چلیے اب یہاں پر اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ اصل موضوع یہ کہ کیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرجئہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مرجئہ کیا چیز ہے، مرجئہ کہتے کس کو ہیں؟ مرجئہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو عمل کو ایمان کے دائرے سے خارج کرتے ہیں۔ کل من اخرج العمل عن مسمى الایمان فهو مرجئ۔ ہر وہ شخص جو عمل کو ایمان کی تعریف کے دائرے سے باہر کہے وہ مرجئ ہے۔ یعنی جو یہ کہے کہ ایمان زبان کے اقرار اور دل کے یقین کا نام ہے اور عمل ایمان میں داخل نہیں، وہ مرجئ ہے۔ اب چاہے وہ
زبان کے اقرار کے ساتھ دل کے یقین کو جوڑ کر کے دونوں چیزوں کو ملا کر کہے، جیسا کہ مرجیت الفقہا، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ابو جعفر طحاوی وغیرہ کہتے ہیں، یہ مرجیت الفقہا ہیں۔ تو ان کے یہاں اقرار باللسان و اعتقاد بالجنان، یعنی زبان سے اقرار اور دل سے اعتقاد کا نام ایمان ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان کے یہاں رکن اساسی ہیں، یہ مرجیت الفقہا ہیں۔ مرجیہ کا ایک فرقہ ہے جہمیہ، جو کہتا ہے کہ ایمان دل کی معرفت کا نام ہے، دل میں اگر اللہ کی معرفت آ گئی تو ایمان حاصل ہو گیا، عمل کا اور زبانی اقرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اعتقاد کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی مرجیہ ہیں، ان کے یہاں عمل نہیں ہے۔ ایسے ہی مرجیہ کا ایک فرقہ ہے کرامیہ، وہ کہتا ہے کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام ہے، دل کے یقین کرنا ضروری نہیں ہے اور عمل کرنا ضروری نہیں ہے، زبان سے اقرار کر لے انسان تو وہ مومن ہو جائے گا۔ تو کرامیہ بھی مرجیہ کا فرقہ ہوا۔ رہی بات اشعری اور ماتریدی مذہب کی، تو ان کے یہاں ایمان جو ہے وہ دل کے اعتقاد کا نام ہے، باقی زبان سے اقرار کرنا ان کے یہاں ایک وسیلہ ہے اظہار کا۔ واجبات میں سے تو مانتے ہیں لیکن رکن نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ ایمان کا رکن ہے، بلکہ رکن ان کے یہاں ایک ہی ہے، وہ ہے اعتقاد اور تصدیق، اور زبان سے اقرار ایک اظہار کا وسیلہ ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں دل میں کیا ہے، اس کو وہ زبان سے اقرار کر کے بتاتا ہے۔ تو ان کے یہاں صرف اعتقاد بالقلب ہی اصل ایمان ہے، باقی اقرار باللسان بھی کہتے ہیں مگر وہ ایک طرح سے وسیلے کے طور پہ کہتے ہیں، رکن کے طور پہ نہیں کہتے۔ تو جتنے بھی فرقے مرجیہ ہیں وہ سب ایمان کی تعریف یا تو دل کی تصدیق، دل کی معرفت، دل کی اعتقاد سے کرتے ہیں، یا ساتھ میں زبان کے اقرار کو ملا دیں گے، یا صرف زبان کے اقرار سے کرتے ہیں، ان کے یہاں عمل ایمان کے اندر داخل نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے مرجیہ کے تمام فرقوں اور ان کے اقوال کو دیکھنے کے بعد اور ان کے سمجھنے کے بعد یہ ضابطہ طے کیا ہے کہ مرجیہ کون ہے؟ کل من اخرج العمل عن الایمان یا عن مسمى الایمان فهو مرجئ، یعنی ہر وہ شخص جو عمل کو ایمان کے دائرے سے باہر نکال دے وہ مرجی ہے۔ اچھا، اسی کے برعکس اہل علم نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ وَكُلُّ مَنْ قَالَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْإِرْجَاءِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، کہ ہر وہ شخص جس نے یہ کہا کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے تو وہ ارجاء سے اور مرجیہ کے مذہب سے بری ہو گیا، جملتاً و تفصیلا، پورے طور پہ، مختصر بھی، مجمل بھی اور تفصیلی بھی، یعنی مختصر میں بھی وہ باہر ہے مرجیہ سے، مرجیہ میں نہیں شمار ہوگا، اور تفصیلی طور پہ بھی ہر مسئلے سے مرجیہ کے جتنے بھی مسائل ہیں سب سے وہ بری مانا جائے گا، کیونکہ اس نے ایمان کی تعریف میں قول اور عمل دونوں کو شامل مان لیا۔ کیونکہ سلف کا منہج ہے، سلف کا طریقہ ہے، سلف کا اعتقاد ہے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ قول کا مطلب ہوا زبان کا قول اور دل کا قول۔ زبان کا قول اقرار ہوتا ہے، دل کا قول یہ اعتقاد اور تصدیق ہوتی ہے، اور عمل یہ جوارح اور اعضاء و جوارح کا ہوتا ہے، اور زبان کا بھی ہوتا ہے، زبان سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ بھی عمل ہوتا ہے، اور دل کا بھی عمل ہوتا ہے، جیسے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، بہت طرح طرح کے اعمال قلوب ہیں، یہ سب دل کے اعمال ہیں۔ تو قول و عمل، الایمان قول و عمل، جس نے بھی کہا وہ مرجیہ کے مذہب سے بری ہو گیا۔ اور سلف کے یہاں اور بھی عبارتیں ہیں ایمان کے متعلق، الایمان قول باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو مراد یہ کہ سلف کے یہاں عمل ایمان میں داخل ہے۔ اب آئیے شیخ البانی کیا کہتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ
ایمان کی تعریف الایمان قول و عمل سے ہی کرتے ہیں، اور وہ ان کے یہاں بھی ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے۔ تو اب جس نے کہہ دیا کہ الایمان قول و عمل، تو وہ تو بری ہو گیا مرجیہ سے، کیونکہ مرجیہ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ عمل ایمان میں نہیں ہے۔ تو اب عمل ایمان میں نہیں ہے، اور جس نے کہا عمل ایمان میں ہے، تو وہ مرجیہ کبھی نہیں مانا جائے گا۔ پہلی چیز تو یہاں سے سمجھ لیجئے کہ مرجیہ کہنا شیخ البانی کو یہاں سے غلط ہو جاتا ہے، یعنی ان کو مرجیہ کہنا تہمت ہے۔ اب شیخ البانی کا اپنا قول کا اصل وہاں ماخذ کیا ہے جہاں سے لوگوں نے ان پر تہمت لگائی ہے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ دراصل الایمان قول و عمل تو کہتے ہیں، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ عمل جو ایمان کے دائرے میں سلف کے یہاں پایا جاتا ہے، تو عمل کی حیثیت کیا ہے، عمل کا کیا مقام ہے؟ تو عمل کے مقام اور حیثیت کو طے کرتے ہوئے شیخ البانی کا کہنا ہے کہ عمل سلف کے یہاں، وہ سلف کے مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمل جو ہے سلف کے یہاں یہ شرط صحت نہیں ہے بلکہ شرط کمال ہے۔ اچھا، شرط صحت کا مطلب کیا ہوا؟ شرط صحت کا مطلب یہ ہوا کہ عمل بہت ساری اس کی انواع و اقسام ہوتی ہیں عمل کی، تو اعمال کو شرط صحت کہیں گے اگر، تو مطلب یہ ہوگا کہ ایمان کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ اعمال کیے جائیں۔ تو اگر کسی نے ایک عمل بھی چھوڑ دیا تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ اور یہ جو منہج ہے، یہ جو عقیدہ ہے، وہ معتزلہ اور خوارج کا ہے۔ خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ تمام اعمال شرط صحت ہیں، اگر ایک عمل بھی چھوڑ دیا تو پھر بندہ ایمان سے باہر نکل جائے گا۔ خوارج کیا کافر ہو جائے گا، معتزلہ کیا ایمان سے باہر نکل جائے گا، کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ منزلہ بین المنزلتین کے اندر رہے گا۔ تو اب عمل شرط صحت ہیں وعیدیہ کے نزدیک، یعنی خوارج اور معتزلہ کے نزدیک۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ عمل جو ہے یا اعمال جو ہیں وہ ایمان میں تو ہیں لیکن وہ شرط صحت نہیں۔ اور ایک بات یہاں جان لیں کہ معتزلہ اور خوارج کی تعریف بھی عمل کے متعلق، ایمان کے متعلق یہی ہے کہ الایمان قول و عمل، یا الایمان قول باللسان و اعتقاد بالقلب یا بالجنان اور عمل بالجوارح یا بالارکان۔ تو خوارج و معتزلہ بھی بالکل سلف کی طرح تعریف کرتے ہیں، لیکن خوارج اور معتزلہ کے یہاں اور سلف کے تعریف میں فرق یہ ہے کہ خوارج اور معتزلہ عمل کو شرط صحت کہتے ہیں اور تمام اعمال کو شرط صحت کہتے ہیں۔ کوئی ایک عمل بھی بندے نے چھوڑ دیا یا غلط عمل کر لیا، جسے ارتکاب محرم کر لیا، تو پھر وہ بندہ ایمان سے باہر نکل جائے گا۔ خوارج اسے کافر کہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر بغیر توبہ کے مرا، اور معتزلہ اس کو دنیا میں کافر نہیں کہتے ہیں، اس کو ایمان کے باہر سمجھتے ہیں، منزلہ بین المنزلتین میں رکھتے ہیں۔ دونوں کفر اور ایمان کے درجے کے درمیان ایک منزلہ ہے، اس کا نام فسق ہے، فاسق کہتے ہیں اس کو۔ اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو اس کو آخرت میں کافر شمار کرتے ہوئے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانے کی بات کہتے ہیں، معتزلہ بھی خوارج کی طرح۔ تو شیخ البانی کا کہنا ہے کہ عمل شرط صحت نہیں ہے سلف کے یہاں بلکہ شرط کمال ہے، یعنی عمل کریں گے تو ایمان جو ہے کامل ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان کے کمال کے لیے شرط ہے کہ عمل کیا جائے، اور عمل نہیں کریں گے تو ایمان ناقص ہو جائے گا، کامل نہیں ہوگا۔ اب اس میں شیخ البانی کہتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں شریعت کے، وہ تمام کے تمام اعمال شرط صحت نہیں بلکہ شرط کمال ہیں، اور لیکن اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بات شیخ البانی نے کہی ہے، اس بات کو لے کر کے دیگر سلفی علماء نے اختلاف کیا ہے کہ عمل کو مکمل طور پہ شرط کمال کہنا یہ بیرکیف محل نظر ہے، بلکہ سلفی علماء یہ کہتے ہیں، دیگر سلفی علماء، کہ عمل میں سے بعض اعمال شرط صحت ہیں اور بقیہ دیگر اعمال جو ہیں شرط کمال ہیں۔ تو اب معتزلہ خوارج کے یہاں تمام اعمال شرط صحت ہیں، شیخ البانی نے کہا کہ تمام اعمال شرط کمال ہیں،
جبکہ معاصرین جو علماء سلف ہیں وہ سلفی علماء کہتے ہیں کہ اعمال میں سے بعض اعمال شرط کمال ہیں اور بعض اعمال شرط صحت ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شرط صحت والے کون سے اعمال ہیں؟ تو اس میں کافی بحثیں ہیں، کافی مسائل ہیں، ہوتے ہوتے آخرکار مسئلہ ٹکتا ہے آخر میں جا کر کے صلاۃ کے مسئلے پر، کہ صلاۃ کا جو عمل ہے، نماز جو ہے، وہ شرط صحت ہے۔ اگر کسی انسان نے سارے اعمال چھوڑ دیے، اسلام کے کوئی بھی فرائض کو اس نے ادا نہیں کیا، تو بندہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر صلاۃ کو چھوڑ دی تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ صلاۃ سے ہی ایمان صحیح ہوگا۔ اس کی بھی دلیلیں لوگوں کے پاس ہیں، پیش کی گئی ہیں، کافی نقاش ہے اس میں، کافی لیدے ہے۔ تو مراد یہ کہ انہوں نے کہا کہ صلاۃ سے بندہ کافر ہو جائے گا اگر صلاۃ کو چھوڑے گا۔ تو صلاۃ ہی ایک ایسا عمل ہے جو شرط صحت ہے، بقیہ اعمال شرط کمال ہیں۔ اب یہاں شیخ البانی کیا کہتے ہیں؟ شیخ البانی کہتے ہیں کہ بھائی اگر صلاۃ شرط صحت ہے تو پھر علماء سلف کی ایک بڑی جماعت ہے جو صلاۃ کے ترک پہ کافر قرار نہیں دیتی۔ بڑے بڑے ائمہ سلف، ائمہ فقہا ترک صلاۃ پہ کافر نہیں کہتے۔ بڑے بڑے علماء، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور بہت سارے علماء ائمہ ہیں جو ترک صلاۃ پر، تاریک صلاۃ کو کافر نہیں کہتے۔ تو جب یہ علماء سلف ترک صلاۃ پر کافر نہیں کہتے تو کیا ترک زکوٰۃ اور ترک صوم پر کافر کہیں گے؟ اس پر تو کسی نے کافر نہیں کہا، بدرجہ اولا نہیں کہیں گے۔ تو پھر ان کے نزدیک، ان علماء کے نزدیک صلاۃ بھی شرط کمال ہوئی، نہ کہ شرط صحت۔ تو اب کیا ہوا کہ ان علماء سلف کے نزدیک تمام اعمال شرط کمال ہو گئے۔ تو اب ظاہر ہے اگر شیخ البانی اعمال کو شرط کمال کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس سلف ہیں، ان کے پاس علماء سلف ہیں، وہ طرح اکیلے نہیں ہیں جو اس بات کو کہنے والے۔ اچھا، دوسری چیز ہے کہ شیخ البانی نے یہ بات کہی کیوں ہے؟ شیخ البانی نے یہ بات اس لیے کہی ہے، ایک تو سلف کے اقوال اور مذاہب کو دیکھتے ہوئے جو اعمال کے متعلق ان کے الگ الگ اقوال ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ شیخ کے پاس احادیث نبویہ ہیں۔ بہت ساری احادیث ایسی آتی ہیں جو قیامت کے متعلق ان لوگوں کو جو اہل توحید میں سے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، ان کے متعلق اس طرح کی صراحت آتی ہے کہ جن کے دلوں میں ادنا 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 ذرہ کے برابر ایمان ہوگا، ان کے بارے میں لم یعملوا خیرا قط، انہوں نے کبھی کوئی خیر کی ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کا اطلاق ظاہر مصلی نماز پڑھنے والے پہ نہیں ہو سکتا، کہ جو نماز پڑھتا تھا اس کو کہا جائے کہ لم یعمل خیرا قط، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ بالکیف ایک دقیق مسئلہ ہے اور احادیث کو سمجھنے کا، نصوص کو سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ تو ایسی صورت میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے قول کی بنیاد رکھی ہے وہ احادیث اور نصوص پر رکھی ہے اور سلف کے اقوال پر رکھی ہے، ان کی تشریحات پر رکھی ہے، نہ کہ مرجیہ کے مذہب پر، نہ کہ مرجیہ کے قول پر، نہ کہ مرجیہ کے اصولوں پر۔ شیخ البانی نے مرجیہ کے اصولوں کو نہیں پیش کیا، نہ مرجیہ کی دلیلوں کو پیش کیا، نہ مرجیہ کے منہج پر یہ بات کہی، بلکہ شیخ البانی تو مرجیہ پر رد کرنے والوں میں سے ہیں، مرجیہ کی تردید کرتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے مرجیہ کے مسلک کو اختیار کرتے ہوئے یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ انہوں نے سلف کے اور ائمہ سلف کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور احادیث نبویہ اور نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے کہی ہے۔ لہٰذا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرجیہ کہنا یہ انتہا درجے کی جہالت ہے، انتہا درجے کی یہ بغض اور عداوت والی بات ہے۔ شیخ البانی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان کو ساقط کرنا، اسقاط کرنا، انہیں عقیدہ و منہج کے باب میں بے اہمیت قرار دینا اور ان کی کوششوں سے اور ان کی جو جہود ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، ان سے لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے۔ یہ حقیقت میں اس کو کبھی بھی صحیح نہ مانا جائے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے
اور عظیم الشان علماء سلفیت میں سے ہیں، اہل حدیث علماء میں سے ہیں، جنہوں نے حدیث نبوی کی خدمت کی، جنہوں نے منہج حدیث کی خدمت کی، منہج اہل حدیث کی خدمت کی، جنہوں نے سلفیت کی خدمت کی اور سلفیت کی نشر و اشاعت کی، سلفیت کے اصولوں کو متعارف کروایا۔ انہوں نے کبھی بھی مرجیہ کے مسلک کو اختیار نہیں کیا، اور ان کی بات مرجیہ کے نہ تو مسلک کے مطابق ہے، نہ مرجیہ کے اصولوں کے مطابق ہے، بلکہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ سلف کے اقوال ہی کے اندر ہے اور احادیث نبویہ کی روشنی میں کہی ہے۔ اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ آپ یا ہم یا دیگر علماء کون سے قول کو راجح قرار دیں، کہ جو شیخ البانی کا اس کو راجح سمجھیں، یا دیگر علماء سلفیت کا جو قول ہے ایمان کے مسئلے میں اعمال کے متعلق کہ وہ شرط کمال، سب کو شرط کمال مانا جائے یا بعض کو شرط کمال اور بعض کو شرط صحت مانا جائے، تو یہ مسئلہ علمی بنیادوں پر قائم ہے، علمی تحقیق کا متقاضی ہے، اور علمی تحقیق کے تقاضے میں اس مسئلے کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جس عالم کا اپنی تحقیق اور اپنی فہم کے اعتبار سے جس طرف رجحان ہو وہ اس کو راجح قرار دے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرجیہ کہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ شیخ کے ساتھ ظلم ہے، اور اہل سنت والجماعت اور سلفی اور اہل حدیث ظلم نہیں کرتے۔ اگر کوئی سچا اہل حدیث ہے تو وہ اپنے مخالف پر ظلم نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ اپنے ہی عالم پر ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک سلف پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔